ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیا سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق فیصلہ آ جانے کے بعد بھی مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف معمول کے مطابق اپنے شیڈول کے مطابق پاکستان واپس آ رہے ہیں، یا پھر ان کا واپسی کا جو پروگرام ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سیکشن 5 کی سب سیکشن 2 جو ماضی سے اس کے اطلاق سے متعلق تھی اسے غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اب میاں نواز شریف اپنی تاحیات نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کر سکتے، اپیل دائر نہیں کر سکتے، لہٰذا میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب پاکستان واپس نہیں آ رہے۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ان چیمگوئیوں میں کتنی حقیقت ہے اور قانونی امکانات جو ہیں وہ کیا ہیں، آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو گزشتہ روز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ سنایا، جس کے تحت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو آئینی قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف دائر کی گئی تمام درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا، لیکن اس میں ایک ٹوسٹ اور ایک سرپرائز کا عنصر یہ تھا کہ 7 کے مقابلے میں 8 جج صاحبان نے یہ جو اس ایکٹ کی سیکشن 5 کی سب سیکشن 2 ہے اسے مسترد کر دیا، اسے غیر آئینی جو ہے وہ قرار دے دیا۔ یہ جو شک ہے یہ اس قانون کے ماضی سے اطلاق سے متعلق ہے، یعنی جو پہلے فیصلے ہو چکے ہیں آرٹیکل 184(3) کے تحت جو سپریم کورٹ نے فیصلے دیے ہیں ان کے حوالے سے بھی اس قانون میں کہا گیا تھا کہ وہ متاثرین بھی اپیل دائر کر سکیں گے اور اس کا اطلاق جو ہے وہ ماضی سے ہوگا، لیکن شاید جج صاحبان نے سوچا کہ اس سے ایک نیا پینڈورا باکس جو ہے وہ کھل جائے گا، اور بالخصوص جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے انہوں نے آخری وقت میں جو ہے وہ ذہن تبدیل کر لیا اور انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ اپنی رائے دی۔ یوں 7 کے مقابلے میں 8 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے اس سیکشن کو مسترد کر دیا، اور اب اپیل کا حق تو ہے اور باقی اس میں جتنی شکیں ہیں وہ سب کی سب جو ہیں ان کا اطلاق ہو چکا ہے، لیکن یہ جو ماضی سے اس کا اطلاق کرنے کے حوالے سے جو شک تھی وہ غیر آئینی قرار پائی ہے۔ تو اس پہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف جنہیں تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اس توقع پر اور اس امید پر جو ہے وہ پاکستان واپس آ رہے تھے کہ جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستیں مسترد ہو جائیں گی اور اسے فائنلٹی حاصل ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے اور ان کے خلاف جو فیصلے آئے ہیں ان پہ اپیل دائر کریں گے، اور یوں وہ فیصلے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ان کی نااہلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اب چونکہ صورتحال مختلف ہے لہٰذا وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے۔ یہ اس طرح کی چہمگوئیاں اور تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے واپس آنے کے پروگرام کو تبدیل کرنے پہ سنجیدگی کے ساتھ کچھ سوچا جا رہا ہے یا نہیں سوچا جا رہا۔ پہلے ہم جو قانونی امکانات ہیں ان کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی قانونی امکانات کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، اور یہ جو رائے قائم کی جا رہی ہے وہ بالکل درست نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے میں عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں جب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے ایک بل پیش کیا، الیکشن ایکٹ امینڈمنٹ بل 2023، جو سینٹ سے پھر قومی اسمبلی سے منظور ہوا، اور اس میں الیکشن ایکٹ کی سیکشن 232 جو ہے جو کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن یعنی اہلیت اور نااہلیت سے متعلق ہے اس میں ترمیم کی گئی، اور کہا گیا کہ آئین میں جہاں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں ہے جیسے 62(1)(f) ہے، تو وہاں بھی جو نااہلی ہے وہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ جو بل ہے یہ دونوں ایوانوں سے منظور ہو گیا، اور جو پروسیجر ہوتا ہے اس کے مطابق ایوان صدر بھجوا دیا گیا۔ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر تھے، تو قائم مقام جو صدر ہیں صادق سنجرانی انہوں نے اس بل پر دستخط کر دیے، اور یوں یہ جو بل ہے یہ قانون بن گیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی اس قانون کو چیلنج نہیں کیا، کہیں پر بھی اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی گئی، کوئی درخواست جو ہے وہ دائر نہیں کی گئی۔ تو اب جو
نااہلی کی مدت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 5 سال ہے، تاحیات نااہلی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن قانونی ماہرین اس حوالے سے ضرور سوال اٹھاتے ہیں کہ پارلیمنٹ کوئی بھی قانون سازی تو کر سکتی ہے، لیکن اس قانون سازی کا اطلاق ماضی سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس پہ اختلاف رائے ہے۔ جیسا کہ ابھی بھی یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس میں قانون سازی کا جو اختیار ہے پارلیمنٹ کا، اس پہ تو سر تسلیم خم کیا گیا، اسے تسلیم کیا گیا، لیکن اس کے ماضی کے اطلاق کے حوالے سے جو شک تھی اسے سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا۔ تو قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں سے متعلق پہلے سے فیصلے آ چکے ہیں، جنہیں سزائیں سنائی جا چکی ہیں، ان کے سے متعلق فیصلے کسی قانون سازی سے تبدیل نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہ جو تاحیات نااہلی پارلیمنٹ نے ختم کی ہے یہ آئندہ کے لیے ہے۔ اب اس پہ ظاہر اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور حتمی طور پہ یہ معاملہ جو ہے یہ عدالتیں ہی طے کریں گی۔ اور کیسے طے کریں گے؟ جب انتخابات کا اعلان ہوگا اور اس میں کاغذات نامزدگی فائل ہوں گے، اس میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے، ان پہ کوئی اعتراض کرے گا، وہ معاملہ ٹریبیونل میں جائے گا، ٹریبیونل سے ہوتا ہوا پھر جب عدالتوں میں آئے گا تو پھر عدالتیں اس پہ فیصلہ کریں گی کہ کیا وہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان کا بہرحال یہ موقف ہے کہ جی وہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ اس قانون سازی کے نتیجے میں ختم ہو چکی ہے۔ دوسرا اہم پہلو جو ہے اس حوالے سے وہ کیا ہے؟ وہ دوسرا قابل غور پہلو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی ایم این اے شیزہ فاطمہ نے پرائیویٹ بل کے طور پہ سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر جو ہے وہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے تقریباً ملتا جلتا ہی ہے۔ اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ 184(3) کے تحت جو فیصلے سپریم کورٹ کرے گی اس پہ اپیل کا حق ہوگا، اور اس میں جو ریویو کا سکوپ ہوگا وہ وہی ہوگا جو آرٹیکل 185 کے تحت ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اس میں کہا گیا تھا کہ جب یہ ریویو دائر کیا جائے گا 184(3) کے تحت دیے گئے فیصلے کے حوالے سے، تو اس پہ پہلے سے بڑا بینچ جو ہے وہ بنایا جائے گا، وہ اس کو سنے گا، اور اس ریویو پیٹیشن کے دوران جو ہے وہ درخواست گزار کو وکیل بھی تبدیل کرنے کی اجازت ہوگی، یہ بھی جو ہے وہ اس میں کہا گیا تھا۔ اب یہ جو سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر تھا یہ دونوں ایوانوں سے منظور ہو گیا، اور قابل غور بات یہ ہے کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے اس پہ دستخط بھی جو ہے وہ کر دیے، اور چیف جسٹس جو ہیں جسٹس عمر عطا بندیال اس وقت چیف جسٹس تھے، انہوں نے اپنی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ بنایا جس میں ان کے علاوہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل تھے، اور انہوں نے یہ جو سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر ہے اس کے بارے میں ایک فیصلہ 19 جون کو محفوظ کر لیا۔ اب یہ جو 19 جون کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ جسٹس عمر عطا بندیال نے جاتے جاتے اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے 11 اگست 2023 کو جو ہے وہ سنا دیا، اور اس میں تینوں جج صاحبان نے، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر، تینوں جج صاحبان نے جو ہے یہ سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا، اسے جو ہے وہ سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا۔ اب آپ آ جائیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی طرف۔ اب چونکہ اس کے خلاف درخواستیں مسترد ہو چکی ہیں، اور اب چونکہ 184(3) کے تحت جتنے بھی فیصلے سنائے سپریم کورٹ نے اس کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکتی ہیں، اور لہٰذا یہ جو آرڈر پاس کیا تھا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، جس میں سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر کو سٹرائک ڈاؤن کیا تھا، اس کے خلاف بھی اپیل دائر ہو سکتی ہے، اور وہ اپیل سنے گا اس سے بڑا بینچ۔ یہ 3 رکنی بینچ تھا تو اب 5 رکنی بینچ بنے گا۔ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2 جج صاحبان جنہوں نے وہ کیس سنا تھا ان کو بینچ میں رکھا جائے تو بھی وہ اقلیت میں ہوں گے، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر بینچ میں ہوں بھی تو 3 دیگر جو جج صاحبان ہیں انہیں بینچ میں شامل کرنا ہوگا، اور یہ 5 رکنی بینچ جو ہے اس میں اگر جو دیگر 3 جج صاحبان ہوں گے اگر ان کی رائے جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر سے مختلف ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے، اور اس کے خلاف دیا گیا جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار پا سکتا ہے۔ اور اگر وہ فیصلہ کالعدم ہو گیا تو کیا ہوگا
کہ وہ بحال ہو جائے گا سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 184(3) کے تحت جن لوگوں کے خلاف پہلے بھی فیصلے آ چکے ہیں، عدالتیں پہلے فیصلے دے چکی ہیں، وہ متاثرین بھی اس کے خلاف جو ریویو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں، اور یہ ریویو جو ہے یہ بڑا بینچ سنے گا۔ تو لہٰذا گیم جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی، کھیل جو ہے وہ ابھی باقی ہے، اور دروازے جو ہیں وہ سارے کے سارے ابھی بند نہیں ہوئے۔ اور جہاں تک ان چیمگوئیوں افواہوں کا تعلق ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے واپسی کے پروگرام میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہے کہ یا وہ سوچ رہے ہیں کہ واپس جائیں یا نہ جائیں، میری اطلاعات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آ رہے ہیں، یہ فیصلہ حتمی ہے، حتیٰ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس پہ کوئی غور و فکر بھی نہیں کیا جا رہا، کچھ سوچا بھی نہیں جا رہا کہ وہ پروگرام جو ہے وہ کو تبدیل کر دیا جائے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہے پاکستان آ رہے ہیں، 21 اکتوبر کو لاہور میں مینار پاکستان پر انہوں نے خطاب کرنا ہے جلسے سے، اس سے پہلے ہی ہائی کورٹ میں ان کی حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی جائے گی، حفاظتی ضمانت انہیں مل جائے گی۔ 21 اکتوبر کو وہ لاہور مینار پاکستان جلسہ سے خطاب کریں گے، اس کے بعد گھر چلے جائیں گے، اور پھر وہ معمول کے مطابق عدالتوں میں پیش ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کی اپیل ہے، جو انہیں سزا سنائی گئی تھی اس کے خلاف، اس میں وہ پیش ہوں گے، اور باقی بھی جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی عدالتوں میں پیش ہو کے وہ کلین چٹ حاصل کریں گے، اور پھر الیکشن انتخابات میں حصہ لیں گے، اور وہی مسلم لیگ نون کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔